بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ ایک اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ 3 حضرات علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا رہتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کے متعلق پوچھا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں سے انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، خواہ 3 سے، خواہ 4 سے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو اسی صورت میں قوی امید ہے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کر سکو گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھانجے، آیت میں ایسی یتیم مالدار لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، وہ لڑکی کے مال اور اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو اور اس سے معمولی مہر پر شادی کرنا چاہتا ہو تو ایسے شخص کو اس آیت میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو اور پورا مہر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اجازت ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی پرورش میں یتیم لڑکیوں کے سوا اور دوسری لڑکیوں سے شادی کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5064۔ علقمہ بن قیس نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منا میں ملاقات کی اور کہا اے ابو عبد الرحمن، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ پھر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ منظور کریں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کماری لڑکی سے کر دیں جو آپ کے گزرے ہوئے ایام یاد دلا دے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا علقمہ، میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا اے نوجوانوں، تم میں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5065۔ عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ میں علقمہ اور اسود کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا نوجوانوں کی جماعت، تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5066۔ عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازے میں شریک تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہیں، جب تم ان کا
جنازہ اٹھاؤ تو زور زور سے حرکت نہ دینا، بلکہ آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ جنازے کو لے کر چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ آج کے لیے تو آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی، لیکن ایک کی باری نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5067۔ سعید نے بیان کیا ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے خلیفہ ابن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5068۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص جو تھے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی بہت عورتیں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5069۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اس لیے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، لیکن جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی نیت سے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے ارادے سے ہو، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5070۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں، اس لیے ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو خصی کیوں نہ کر لیں؟ آپ نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5071۔ ہمیں طویل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ سعد انصاری رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ان کے اہل بیوی اور مال میں سے آدھا لے لیں۔ اس پر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے 2 بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ آپ بازار آئے اور یہاں آپ نے کچھ پنیر اور کچھ گھی کی تجارت کی اور نفع کمایا۔ چند دنوں کے بعد ان پر زعفران کی زردی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا؟ عرض کیا کہ 1 گٹھلی برابر سونا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ولیمہ کر، اگرچہ 1 بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5072۔ ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل یعنی عورتوں سے الگ رہنے کی زندگی سے منع فرمایا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے تو ہم تو خصی ہی ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5073۔ سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو عورت سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی اپنے کو خصی بنا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5074۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے اور ہمارے پاس روپیہ نہ تھا کہ ہم شادی کر لیتے، اس لیے ہم نے عرض کیا ہم اپنے کو خصی کیوں نہ کرا لیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ پھر ہمیں اس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے 1 کپڑے پر 1 مدت تک کے لیے نکاح کر لیں۔
آپ نے ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ایمان لانے والو، وہ پاکیزہ چیزیں مت حرام کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5075۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے پر زنا کا خوف رہتا ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کر لوں۔ آپ میری یہ بات سن کر خاموش رہے۔ دوبارہ میں نے اپنی یہی بات دہرائی، لیکن آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ سے بارہ میں نے عرض کیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا، آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو کچھ تم کرو گے اسے لوح محفوظ میں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، خواہ اب تم خسی ہو جاؤ یا باز رہو، یعنی خسی ہونا بیکار محض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5076۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں۔ جب ماہواری حیض بند ہو جائے، پھر ماہواری آئے اور پھر بند ہو، تب اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں طلاق دے دیں، لیکن طلاق اس طہر میں ان کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5251۔ امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن بیوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ جو ان کی بیٹی امیمہ یا اسما جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کے بعد لائی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے بہت بڑی چیز سے پناہ مانگی ہے، اپنے میکے چلی جاؤ۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حجاج بن یوسف بن ابی منی سے، اس نے بھی اپنے دادا ابو منی عبید اللہ بن ابی زیاد سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5254۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوق تھا۔ جب ہم وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو۔ پھر آپ باغ میں گئے، جونیاں لائی جا چکی تھیں اور انہیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا۔ اس کا نام امیبہ بنت نعمان بن شراحیل تھا۔ ان کے ساتھ ایک دایا بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ابو اسید، اسے 2 رازقیہ کپڑے پہنا کر اسے اس کے گھر پہنچاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5255۔ حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو غلاب یونس بن جبیر نے، کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حائضہ تھی، اس کا کیا حکم؟ اس پر انہوں نے کہا، تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی تھی جب وہ حائضہ تھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے متعلق آپ سے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی بیوی سے رجعت کر لیں۔
پھر جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ چاہیں تو انہیں طلاق دیں۔ میں نے عرض کیا کیا اسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شمار کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر کوئی عاجز ہے اور حماقت کا ثبوت دے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5258۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے عاصم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کر سکتا ہے؟ لیکن پھر تم قصاص میں اسے شوہر کو بھی قتل کر دو گے، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ عاصم، میرے لیے یہ مسئلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیجئے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو ناپسند فرمایا، اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات عاصم رضی اللہ عنہ پر گراں گزرے۔ اور جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو عویمر نے آ کر ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہا کہ تم نے مجھ کو آفت میں ڈالا، جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ مسئلہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پا لیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے یا پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے، اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والے کے لیے یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5259۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رفاعہ رضی اللہ عنہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن۔ پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرظی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، لیکن ان کے پاس تو کپڑے کے پلو جیسا ہے، یعنی وہ نامرد ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً تم رفاعہ رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5260۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5261۔ مسلم بن سبیح نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کیا تھا، لیکن اس کا ہمارے حق میں کوئی شمار طلاق میں نہیں ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5262۔ عامر نے بیان کیا ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اختیار کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو کیا محض یہ اختیار طلاق بن جاتا؟ مسروق نے کہا کہ اختیار دینے کے بعد
اگر تم مجھے پسند کر لیتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے میں 1 مرتبہ اختیار دوں یا 100 مرتبہ، طلاق نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5263۔ لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی تو وہ کہتے اگر تو 1 بار یا 2 بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسا ہی حکم دیا تھا، لیکن جب تو نے 3 طلاق دے دی تو وہ عورت اب تجھ پر حرام ہو گئی، یہاں تک کہ وہ تیرے سوا اور کسی شخص سے نکاح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5264۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک شخص رفاعی نے اپنی بیوی تمیمہ بنت وہب کو طلاق دے دی، پھر ایک دوسرے شخص سے ان کی بیوی نے نکاح کیا لیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ ان دوسرے شوہر کے پاس کپڑے کے پلو کی طرح تھا، عورت کو اس سے پورا مزہ جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا، آخر عبد الرحمن نے تھوڑے ہی دنوں رکھ کر اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کیا، وہ میرے پاس تنہائی میں آئے لیکن ان کے ساتھ تو کپڑے کے پلو کی طرح کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کل ایک ہی بار اس نے مجھ سے صحبت کی، وہ بھی بیکار، دخول ہی نہیں ہوا، اوپر ہی اوپر چھو کر رہ گیا، اب میں اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا خاوند تیری شیرینی نہ چکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5265۔ معاویہ بن سلام نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے یعلی بن حکیم نے، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کہا تو یہ کوئی چیز نہیں، اور فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمدہ پیروی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5266۔